تو آئیے ٹیلی فون اٹھائیے, کال ملائیے, کال کیجئے, سوال کیجئے. مفتی محمد سہیل رضا جری صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے دیں گے براہ راست جوابات. کالر ہے جی, کالر ہے. السلام علیکم. سلمان بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی پوچھئے. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ بھانجے کو؟ بینکر ہے اور بھانجے کو اس کی سیلری 60,000 ہے اور اس کا اپنا ذاتی گھر ہے, اس کے علاوہ کوئی سیونگ نہیں ہے. 60,000 سیلری, کوئی سیونگز نہیں ہے, ذاتی گھر ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے, آپ اس کی مدد کرتے ہیں مالی طور پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے حقدار نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن چیزیں منگوا رہا ہے, شاپنگ کر رہا ہے, لیکن وہ آپ سے مانگتا ہے, آپ اس کو تھوڑا منع کرتے ہیں لیکن وہ پھر مانگتا ہے سختی طور پہ بھی, لیکن آپ پھر ہم کیا اس کا ہم اس کو مدد کریں؟ وہ کہتا ہے کہ رمضان میں میری مدد کرو اور زکوٰۃ دے دو, جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ حقدار نہیں ہے. آن لائن شاپنگ چل رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی دیکھ لیں یا مجھ سے بات کر لیں میری بہن, ایک ہی کام ہوگا ایک وقت میں. کیا خیال ہے؟ جی بھائی میں رحیمیہ خان سے بات کر رہی ہوں. میرا نام لوریہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا خواتین شان رمضان سمجھ سکتی ہیں؟ کیا سمجھ نہیں آیا آپ کی؟ وہ یہ ان کی لائن صحیح انٹرپٹ ہو رہی ہے, لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ چلیں کوئی لائن کا ایشو آ رہا ہے مجھ سے. اب جوابات کافی سوالات جمع ہو گئے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کہا کہ میں نے آپریشن کروایا, ظاہر ہے کہ مجھے کچھ یہ بڑی عمر کے لگ رہے ہیں, تو پیشاب کے قطرے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آتے ہیں, تو ڈائپر وغیرہ بھی میں نے پہنا, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کا ایسا معاملہ ہے کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں لیکن بار بار نہیں آتے, کبھی کبھار آتے ہیں, تو جب بھی آئیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ جس مقام پر جو ہے یہ قطرے لگے ہیں اس مقام کو آپ دھوئیں گے, پاکی حاصل کریں گے. ہاں غسل کرنے کی ضرورت نہیں, وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے. لیکن اگر اتنا زیادہ آتے ہیں کہ کوئی ایک وقت بھی جو ہے نا ایسا کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرتا کہ آپ اس میں وضو کر کے نماز پڑھیں اور وہ قطرے نہ نکل رہے ہوں, اگر ایسا ہے کہ بالکل وقت نہیں مل رہا, تو پھر آپ شرعی معذور کے حکم میں, شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے آپ نے وضو کیا, پاکی حاصل کی, وضو کیا, اب اس میں اگرچہ وہ قطرے والا جو عذر ہے وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ اس سے نمازیں پڑھ لیجئے, آپ اس سے قرآن شریف پڑھ لیجئے, اور اس کے علاوہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والا جو ہے وہ عذر نہ پایا جائے. مثال کے طور پر قطرے کی بیماری ہے لیکن اگر ریح خارج ہوئی پھر ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ وضو کیا ہوا ہے اور وہی عذر آپ کے ساتھ لاحق ہے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا اور آپ نے پھر نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. تو یہ شرعی جو معذور ہے ان کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے. اچھا, یہ سوال ہوا کہ کسی کو دفن کیا امانتاً اور بعد میں پھر اسے وہاں سے ذیل کہیں اور منتقل کیا جائے. اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کو امانتاً دفن کیا جائے اور پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہاں سے نکالا جائے, ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ہاں کہیں کسی کو دفن, اچھا چاہے وہ چھوٹی شخصیت ہو چاہے بڑی شخصیت ہو, ہاں کسی کو دفن کیا ہے, وہ زمین کسی اور کی ہے اور اس پہ قبضہ کسی اور کا ہے اور بعد میں پتہ لگا بھائی زمین تو یہ فلاں کی تھی تو یہ تو ان کی تھی نہیں, تو پھر وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے بصورت دیگر. کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں کہ بھائی پہلے یہاں پر دفن کیا جائے کچھ عرصے کے بعد پھر یہاں سے منتقل کیا جائے, تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ اور ایک سوال یہ ہوا کہ گاڑی کا جو لائسنس ہے وہ رشوت کے بغیر جو ہے وہ ان کا نہیں بن رہا. آپ کا جائز کام ہے اور آپ کا جائز کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا,
تو اس صورت میں بامر مجبوری آپ دے سکتے ہیں. آپ دینے والے گناہگار نہیں بنیں گے. ہاں لینے والا گناہگار ضرور ہوگا کہ وہ جائز کام بغیر پیسوں کے کیوں نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ خاتون اپنے بھانجے کو اذان کے لیے بھیجنا چاہتی ہیں اور پیسے بھی دینا چاہتی ہیں. دیکھیے اذان کے پیسے نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھنا, قرآن کے پیسے نہیں ہوتے, اذان کے پیسے نہیں ہوتے. ہاں آپ یہ کر سکتی ہیں ترغیباً کہ کوئی اذان دینے والا نہیں ہے, آپ نے اپنے بھانجے کو بھیجا تو آپ یہ نیت کر کے کہ یہ اپنا وقت دے رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ خدمت کر لیں, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اچھا جی پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی کہتے ہیں جدہ میں رہتے ہیں, نماز کے لیے خانہ کعبہ جانا تو وہاں کیا احرام باندھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ جدہ میقات سے باہر نہیں ہے, میقات کے اندر ہے. تو آپ جب بھی خانہ کعبہ بیت اللہ جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں, تو اس میں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ میقات کے اندر ہی ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. تو آپ جا کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, نفلی طواف وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں, میں نے دین کی تعلیم نہیں سکھائی, مجھے اس میں بڑی شرمندگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. میری بہن کم از کم یہ تو ہے کہ شرمندگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے, بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور انہیں کچھ نہ کچھ سکھائیں, کسی طریقے سے بھی سکھائیں. اور اگر آپ کا سکھانا ممکن نہ ہو تو کسی ایسے ادارے میں کہ جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہو تو وہاں پر آپ سکھانے کی کوشش فرمائیں, وہاں تعلیم دلوانے کی کوشش فرمائیں. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ رات کو سرگودا سے پوچھا کہ بھتیجا 8ویں سال سے 9 سال میں لگ گیا ہے, روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ وہ روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے. تو بہرحال بچوں کو جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو بالغ ہونے تک روزہ رکھنے کی عادت ان میں ڈلوانی چاہیے, نماز پڑھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے, تاکہ کچھ نہ کچھ ان کی عادت ہو جائے اور بالغ ہونے پر وہ آسانی کے ساتھ ان عبادات کو کر سکیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بچہ ہے نابالغ ہے, اگر کسی وجہ سے اسے روزہ توڑ دیا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہوگا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کو روزے کے رموز, روزے کے اسرار, احکامات وغیرہ سکھائیں, اس کو بتائیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, بیٹا روزے میں یہ بات نہیں کرتے, یہ کام نہیں کرتے. یہ بچپن سے سکھانا چاہیے, لیکن جب تک وہ نابالغ ہے تو وہ مکلف نہیں ہے. تو میری بہن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کو سکھائیں اور روزہ رکھنے کی اجازت دیں. اچھا جی بہن نے کہا کہ رات کو اٹھ کر عشاء کی نماز رات 3 بجے پڑھنا. دیکھیں 3 بجے آپ جب تک عشاء کی نماز کا وقت ہے, چاہے وہ 4 بجے تک ہے, 4:30 بجے تک ہے, 5 تک ہے, آج کل تقریباً 5:46 سے 45 یہ وقت ہے, اس سے پہلے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن میری بہن آپ اس طرح نہ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ آپ یہ کہیں کہ میں سو کر اٹھوں گی عشاء کی نماز پڑھوں گی. اگر آپ سوتے رہ گئے اور اٹھے نہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ پہلے پڑھ لیں, یہ بہتر ہے. لیکن بہرحال اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے بعد کہا بہن نے کہا تراویح کی نیت 4 رکعت کی کر سکتے ہیں, 2 رکعت کرنا زیادہ افضل ہے. 4 رکعت کر کے بھی نیت بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن درمیان میں تشہد آپ نے کرنا ہوگا, قاعدہ اولیٰ کرنا ہوگا. بالکل 4 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ 2 بھائی کی کمائی سے والدہ نے گھر لیا تھا, ایک بھائی کے نام کر دیا. میرے بھائی یہ کل بھی مسئلہ آیا تھا, بہتر یہ ہے کہ قریبی کوئی دارالعلوم ہو وہاں پر چلے جائیں, اپنا مسئلہ پیش کریں. ہم نے کل جو سنا تھا وہ ہم نے بتایا, آج کچھ اور سن رہے ہیں. بہرحال آپ دونوں بھائیوں کی کمائی تھی, والدہ کو چاہیے تھا کہ اس طرح نہ کرتی اور سب میں جو ہے وہ یعنی والدہ کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے. اگر دے رہی تو سب کو دینا چاہیے تھا, اور اگر نہیں دے رہی تو کسی کو بھی نہ دیں, تو پھر بعد میں وہ بطور وراثت سب میں تقسیم ہو جاتا ہے. خود بخود لڑکوں کو ان کا حصہ مل جاتا ہے, بچیوں کو ان کا حصہ مل جاتا ہے. بہرحال اگر کسی بھائی نے اگر اپنے کسی بھائی کے نام انہوں نے کر دیا ہے اور ان کو جو ہے 2 گواہ بھی موجود ہیں یا ڈاکومنٹس وغیرہ بنا لیے ان کو دے دیا ہے, تو بہرحال وہ اس کی ملک ہو چکا ہے. اگر کر دیا ہے تو اس کی ملک کہلائے گا. تو اگر وہ چاہے تو سب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو وہ اس طرح نہ کرے اور سب کو دے. بہرحال اور اگر ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہیں, گواہ بھی نہیں ہے, تو بھلے کہنے سے کچھ نہیں
نہیں ہوتا, وہ پھر ان کی ملک ہی رہے گا اور سب میں تقسیم ہوگا بعد میں. اور پھر اس کے بہن نے کہا کہ وضو کر کے بیٹھتی ہیں تو ڈراپس آتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا. دیکھیں, وضو کر کے 10-15 منٹ کے بعد اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس حصے کو پاک کیجئے اور اس کے بعد غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضو کر کے نماز آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہن نے کہا کہ اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں اگر 60,000 اس کی سیلری ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو 60,000 میں ہوتا کیا ہے آج کل سلمان بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ اب یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جو اپنے امپلائیز کو اتنی کم تنخواہیں دیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے, ظلم کرتے ہیں, جی ان کو تو سوچنا. بہرحال بھانجا اگر سید نہیں ہے تو اور حقدار ہے تو اس کو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بلکہ اپنوں کو دینا زیادہ کار ثواب ہے کہ زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. اس کے بعد کہا کہ کوئی مدد مانگتا ہے, آپ جانتے کہ وہ حقدار نہیں ہے, تو آپ اسے زکوٰۃ یا صدقات واجبہ تو نہیں دے سکتے, آپ کو پتہ کہ وہ حقدار نہیں ہے. اور صدقہ نافلہ اگر وہ بہت مانگتا ہے تو دے دیں, صدقہ نافلہ بھی کسی اور کو دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقدار نہیں ہے وہ مانگتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ مانگنا بڑا کبھی عمل ہے, آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ ہاتھ یوں اٹھائیں گے تو یہ اٹھا ہی رہے گا, کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ یوں آ جائے, یوں نہ ہو. کیا بات, بہت اچھی بات. مفتی صاحب بڑے کم وقت میں بڑے زیادہ سوالات آپ نے لے بھی لیے, جواب بھی دے دیے ایز آئی ایکسپیکٹڈ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ایک سوال اگر وقت ہے تو ایک بھائی کا سوال رہ گیا ہے, جلدی سے کر لیں صاحب. وہ بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ بہت نیک لوگوں کے نام, یہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو بت ہے یہ کون تھے, کیا تھا؟ ود تھا, سوا تھا, یغوث, یعوق اور نصرہ, یہ سارے بت تھے, اور خاص طور پر ود ان میں بڑا نیک تھا اور اس کا بت انہوں نے سب سے پہلے بنایا تھا. تو یہ نیک لوگوں کے محبت اور عشق زیادہ بڑا, تو شیطان نے انہیں کہا کہ بھائی بت بنا لو, گھر میں تصویریں رہیں گی, ذرا محبت اور زیادہ ہوگی. جب بت بنائے تو ان کی آنے والی جو نسل تھی وہ تو چلے گئے, آنے والی نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کی عبادت شروع کر دی. تو یہ معاملہ تھا. تو بہرحال عشق اور محبت بھی ایک اس حد تک ہو کہ اس میں خدا نخواستہ شرک کا شائبہ نہ ہو. بالکل ٹھیک مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ.